میرے نقطہ نظر میں ایرسٹوٹل کی شاید سب سے اہم دریافت سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ اس نے سیاست کو طبقاتی تضاد کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ طبقات کا لفظ جو ہے وہ تو استعمال نہیں کرتا، وہ فیکشنز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک فیکشن اور ایرسٹوکریٹک فیکشن وغیرہ کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایرسٹوٹل پلیٹو کی طرح ڈیموکریسی سے سخت نفرت کرتا تھا، مگر اس امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایرسٹوٹل اور اس زمانے کے گریکس کا تصور کیا تھا ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ ڈیموکریسی کی وہ ڈیفینیشن یہ کرتا ہے کہ ڈیموکریسی از وین دا پور اینڈ ناٹ دا مین آف پراپرٹی آر دا رولرز، یعنی کہ جب غریب طبقہ حکمران طبقہ بن جائے تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے اور آج جو جدید پولیٹیکل سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہم ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر پارلیمنٹس قائم ہیں، اگر رول آف لا ہے تو یہ ڈیموکریسی، چاہے اس میں جون سا مرضی طبقہ اوپر آ جائے نیچے چلے جائے۔ مگر اس زمانے میں اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ جون سا طبقہ اوپر آئے گا وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آیا یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ایرسٹوکریٹک سسٹم ہے، بادشاہت ہے یا کیا ہے۔ مزید یہ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک جمہوری نظام ہوگا وہاں پہ ہمیشہ غریب طبقہ ہی اقتدار میں رہے گا، کیونکہ غریب طبقہ جو ہے وہ تعداد میں امیر طبقے سے بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ایک جمہوری نظام کے اندر اکثریت جو ہے وہی حکمرانی کرتی ہے، اور کیونکہ غریب طبقہ ہی اکثریت میں ہے تو لہٰذا جمہوریت میں غریب طبقہ ہی حکمران بنے۔ In a democracy, the poor will have more power than the rich because there are more of them and the will of the majority is supreme۔ یعنی ایرسٹوٹل میں ایک بہت کلیئرٹی ہے اس بارے میں کہ ڈیموکریسی ہو یا ایرسٹوکریسی ہو، کنگشپ ہو یا جو مرضی نظام ہو، ہر کوئی سیاسی نظام جو ہے وہ ان فیکشنز کی مختلف جد و جہد کے نتیجے میں بنتا ہے۔ ایرسٹوٹل پہلا وہ فلسفہ ہے جو پولیٹکس کی بنیاد پر کلاس سٹرکچر اور کلاس سٹرگل کو رکھتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے وہ اس سماج کے اندر موجود جو مختلف طبقات ہیں، کلاسز ہیں، ان کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو اور ایون سوکریٹس اس زمانے میں لکھ رہے ہیں جب ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ایک کشمکش تھی، ایک لڑائی تھی، بڑا عرصہ وہ لڑائی چلی اور سوکریٹس خود بھی اس کے اندر حصہ لیا وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم پیلوپونیزین وار کہتے ہیں۔ مگر اس لڑائی کے ساتھ ساتھ جہاں کہ دو ریاستوں کے درمیان لڑائی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ دو مختلف نظاموں کے درمیان لڑائی تھی، اور ان نظاموں کے ساتھ منسلک جو فیکشنز تھے یعنی جو طبقے تھے ان کے درمیان لڑائی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیموکریٹک فیکشن اسپارٹا کے اندر تھا وہ ایتھنز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور جو ایرسٹوکریٹک فیکشن ایتھنز کے اندر تھا وہ اسپارٹا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہر فیکشن اس ریاست کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ جو ریاست جو ہے اس فیکشن کے نظام کی نمائندگی کرتی تھی، اور ایرسٹوٹل اس بات کو بخوب سمجھتا تھا اور تفصیل سے لکھتا بھی ہے۔ ایرسٹوٹل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جمہوریت ایک بڑا ہی برا نظام ہے۔ ایرسٹوٹل جمہوریت کا بڑا ہی مخالف تھا، جس طرح پلیٹو مخالف تھا اسی کم و بیش بنیاد پہ ایرسٹوٹل بھی اس کا مخالف تھا۔ ایرسٹوٹل سمجھتا تھا کہ بیسٹ نظام ہے ایرسٹوکریسی، خود بھی وہ اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اشرافیہ طبقے کی نمائندگی بھی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک فالس پریمس یا فالس ازمپشن آف ایکوالٹی پر بنیاد رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، لہٰذا سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ تصور کر لیا جاتا ہے کہ سب جو ہیں وہ عقل میں بھی برابر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا یہ خیال ہے کہ صرف ان لوگوں کو حکمرانی کرنی چاہیے، بالکل ایسے پلیٹو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو حکمرانی کرنی چاہیے جو تھوڑے عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ ایرسٹوکریٹک فیکشن کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ جمہوریت مکمل طور پہ بری نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عام پبلک جو ہے، جو میسز ہیں، وہ بڑے آرام سے ان کو آپ گمراہ کر سکتے ہیں، اچھی سی تقریر کریں آپ ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگنورنٹ ہیں، وہ جانتے نہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں۔ لہٰذا
एरिस्टोटल का ये ख्याल था कि एरिस्टोक्रेसी के अंदर, उस तबके के अंदर जो कि पढ़ा लिखा है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो तो ये ठीक है, यानी कि आम पब्लिक को ये हक हासिल ना हो कि वो वोट करके जो है अपने हुक्मरान या लीडर चुन सकें, मगर एरिस्टोक्रेसी के अंदर रहते हुए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। एरिस्टोटल ने अपना बहुत सारा वक्त इस सवाल पर भी लगाया कि किस तरह से बगावत को, इनकलाब को रोका जा सके। इनकलाब कौन कर रहा था? ग़ुलाम तो नहीं कर रहे थे, मगर जो डेमोक्रेटिक फैक्शन के लोग थे, डेमोक्रेटिक तबके के लोग थे, वो एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहे थे, और एरिस्टोटल इस इनकलाब के बिल्कुल खिलाफ था। एरिस्टोटल की ये समझ थी कि अगर किसी तरह से एक मिक्स्ड सिस्टम बना दिया जाए, अगरचे वो उसको दुरुस्त अच्छा तो नहीं समझता था, मगर उसका ये तस्वर था कि अगर एक मिक्स सिस्टम बना दिया जाए कि जिसमें एरिस्टोक्रेटिक तबका भी और डेमोक्रेटिक तबका दोनों को मिक्स करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो इसके नतीजे में इनकलाब को रोका जा सकता है। लिहाजा उसने हमेशा ये कोशिश की कि किसी न किसी हवाले से डेमोक्रेटिक फैक्शन को थोड़ी सी ऐसी कुव्वत मिल जाए, इतनी को कुव्वत कि वो एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन को तोड़ ना दें, बल्कि उसके साथ मिलकर हुक्मरान ना बने, मगर उसके साथ मिलकर मातहत रहते हुए सुकून और चैन के साथ उसी समाज के अंदर रहें।